اگر ملک چاہیے تو آنا چاہیے، اگر ملک کا مستقبل چاہیے تو اس کا مثبت جواب آنا چاہیے۔ یہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے، پاکستان ہے، اس کے لیے بہت خوفناک قربانیاں دی گئی ہیں۔ عمران کے اس بیان پہ حکومتی وزیر ان کو بڑی مرچیں آگ لگی ہے۔ کیوں؟ انہیں ملک نہیں چاہیے، انہیں عوام کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو یقین کریں آپ، میں تڑپ اٹھا تھا جن کی جو اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکے، معیشت انہوں نے خاک سنبھالنی تھی، معیشت تو یہاں تک آئی ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ آئی پی پیز میں ہوں، آپ ہیں، اب یہ چونکہ ان پڑھ جاہل اور ڈفر ہیں سارے، پھر وہی بات، پھر وہی نحوست۔ ہمارے پاس اب خبروں، بھوک ننگ اور قبروں کے علاوہ جس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے پاس رہ کچھ نہیں گیا۔ ہمارا پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران کے بیان پہ بات ہو رہی ہے کہ جو فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران کے اس بیان پہ حکومتی وزیر ان کو بڑی مرچیں آگ لگی ہے۔ کیوں؟ انہیں ملک نہیں چاہیے، انہیں عوام کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خوف زدہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ جو بھی کہہ لیں، سے بات چیت کا معاملہ ہوتا ہے تو حکومت عدم تحفظ کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ تحفظ ان عوام کے تو نصیبوں میں نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی اکانومی باقی رہ گئی ہے، لاوارث، فار آل پریکٹیکل پرپزز لاوارث عوام۔ اور الٹیمیٹ ریالٹی جو ہوتی ہے وہ عوام ہی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان، فن خان آئے، فرعونوں، نمرودوں، شدادوں سے لے کے وہ رشینز، زارز آف رشیا، تو صفویز، تو مغل، تو یہ کک بھی نہیں، آٹومنس، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بے شمار سویلائزیشنز کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ لوگوں کو ان کے ناموں کا ہی نہیں پتا، تہذیبیں ہی مٹ گئیں، خاندانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ ان کے وزیر جو ہیں وہ اس طرح، مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، بھونکنے میں بھی شور ہوتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، عدم تحفظ کا شکار اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کو برا بھلا بد دعائیں، گالیاں وہ عوام دے رہے ہیں، اور وہ نیچرل ہے۔ آپ مجھے چٹکی کاٹو گے یا آپ میرا گلا دباؤ گے تو میری آنکھیں باہر آئیں گی، فطری بات ہے۔ تو نہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہے، نہ اقتصادی استحکام ہے، پولیٹیکل سٹرینتھ کہاں کہاں کتنی کتنی ہے وہ بھی عوام سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس حکومتی کارکردگی میں دیکھیں، بات سنیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہم ہمارے دانشور کرتے رہتے ہیں، یہ ڈے ون سے ہے۔ رب العالمین کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو کروڑہا فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، یہ جو دائیں بائیں ہمارا حساب، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خالق و مالک کی اپنی قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے، فرعونوں کی بھی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اسٹیبلشمنٹ، یہ انگریزی کے لفظوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ گھر میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ماں باپ، اگر دادا دادی، نانا نانی زندہ ہو تو وہ گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو بلڈوز نہیں کر سکتے۔ آخری فیصلے خاندانی لوگوں میں آج بھی گھروں کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ان میں جڑت چاہیے، جو ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، اس کی کمی ہے، اور وہ اگر کمی ہے اور ڈے ون سے ہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک صورت ہے، وہ ہے مکالمہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ڈیفیٹ ہو گئے تھے ان کے ساتھ بھی، جو فاتحین تھے ان کے ساتھ، مکالمہ
اتم ترین چیز ہے. اچھا یہ میں ایک بات اور یہاں میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جنریشن گیپ، یہ بھی بہت بڑی بکواس ہے. وہ جنریشن گیپ نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے. میرے بچے، ان کے ساتھ میرا ایج ڈفرنس تو ہمارا ظاہر ہے بہت ہے. کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے، جنریشن گیپ بہت ہے. اور جنریشن گیپ ایک ہی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنے ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ لیک آف کمیونیکیشن ہے. جنریشن تو نہیں ہے، ہماری عمریں ایک جیسی، اس لیے یہ فضول بات ہے. تو حکومتی کارکردگی نے عوام میں اسٹیبلشمنٹ کا ورد کرنے کی وجہ سے وہ جو فاصلہ، دیکھو بات سنو، ہم تو میرے ساتھ، میں تو یقین کریں آپ، میں تڑپ اٹھا تھا، حالانکہ مجھے پلیئرز سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جب ثانیہ مرزا کی اور وہ جو کرکٹر ہے لڑکا، کرکٹ سے مجھے شعیب، مجھے تو ان کو بھی دلچسپی نہیں، لیکن میں ہرٹ ہوا. کیوں؟ ایک تو ویسے ہی طلاق جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ان کا تو کوئی بچہ بھی تھا، حالانکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، میں کنفیوز تھا کہ بیٹا ہے بیٹی ہے. مجھے چونکہ یہ پلیئرز وغیرہ انٹرٹینر سے مجھے زندگی میں کبھی دلچسپی نہیں لی. تو اب اگر یہ ایک تاثر جاتا ہے رائٹلی اور رانگلی کہ جی یہ جو جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا اور جو ڈلیور کرنے میں بہت بری طرح ناکام، جن کی جو اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکے، معیشت انہوں نے خاک سنبھالنی تھی، معیشت تو یہاں تک آئی ان لوگوں کی وجہ سے. یہ آئی پی پیز میں ہوں، آپ ہیں یا فوجی ہیں، تو خدا کا خوف کرو. ہوتا کیا ہے کہ اس کو آپ زیادہ بار بار رگیتے ہو تو دھیان لوگوں کو ادھر فاصلہ. یاد رکھیں، پاکستان کے لیے عوام اور اس کے بعد افواج پاکستان، یہ لازم و ملزوم. عوام ہوتا ہے، عوام ہوتے ہیں تو ملک ہوتا ہے. ادروائز پاکستان سے بڑے تو صحرا بھی موجود ہیں، جنگل بھی موجود ہیں. عوام اور اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ کہتے ہیں کون ہے؟ ہندوستان جیسے ہوسٹائل ملک بھگت نہیں چکے بنگلہ دیش. تو اس لیے خوبصورت بات کی ہے مشاہد حسین نے، جو ایک جنرلی ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، حالانکہ میری اس سے 2-4 ملاقاتیں ہیں. نواز شریف سے بھی پہلی ملاقات زبردستی تقریباً یہ مشاہد حسین نے کرائی تھی. میری زندگی میں 2-4 ملاقاتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ ایک پڑھا لکھا سوبر متوازن آدمی ہے. اس نے اسے ایک مثبت یو ٹرن قرار دیا. اب یہ چونکہ ان پڑھ جاہل اور ڈفر ہیں سارے، یو ٹرن تو زندگی کی ریالٹی ہے، آپ نے کبھی نہیں لیا، میں نے کبھی نہیں لیا. تو یہ بےہودہ باتیں. تو کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش کو مشاہد حسین میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک نیوٹرل آدمی ہے، نہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور سے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. اس نے کہا کہ اس کا مثبت جواب آنا چاہیے، تو آنا چاہیے. اگر ملک چاہیے تو آنا چاہیے، اگر ملک کا مستقبل چاہیے تو اس کا مثبت جواب آنا چاہیے. تو میں ایک آخری سوال آپ اپنے ویور سے کرتا ہوں. دہشت گردوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور تو اور ایک زمانے میں سندھ کے ڈاکوؤں کو عام معافی دی گئی، ان کو مین اسٹریم میں لا دی گئی. یہ زندگی ہے، یہ ریاست ہے، یہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے، پاکستان ہے. اس کے لیے بہت خوفناک قربانیاں دی گئی ہیں. یہ کروڑوں پہ مشتمل، پتہ نہیں دنیا کا کتنی آبادی میں، چوتھا 5واں پتہ نہیں کیا نمبر ہے اس کا. اٹس اے کنٹری. تو اس میں بہرحال
باقی جنہوں نے کرنا ہے وہ جانے. میں تو کسی قیمت پہ اس ملک میں نہیں رہوں گا. اللہ نے مجھے صحت زندگی دی تو آئی ایم پلاننگ, آئی ایم ورکنگ آن دس. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں, مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ ہرگز نہیں ہے. میں ارد گرد کے حالات دیکھ نہیں سکتا. خدا کی قسم کبھی 1.5-2 مہینے کے بعد آج میں ہاسپٹل گیا, رستے میں گداگروں کو دیکھ کے میلی کچیلی کانپتی لرزتی عورتوں کو بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنے گھر کے پاس سے آگے یہ جو ہمارا نہر کے اوپر جو برج ہے ٹھوکر نیاز پہ, ادھر سے انہوں نے تو ادھر ریڈ لائٹ تھی. خدا کی قسم 1-2 ہیجڑے تھے, 3-4 بچے, 2-3 کو نارمل لوگ. میں نے ان کو جس طرح کا کھانا کھاتے اور جن حالات میں, جس گندگی میں, وہ جو ایک سڑکوں کے درمیان نہیں ہوتا ڈیوائڈر سا, گھاس کے اوپر بیٹھے, اور ان میں سے جو ایک ہجڑا کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو, اس نے لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی, عمر اس کی ہوگی 70 سال. ایک غلیظ گندا شاپر, اس میں پتہ نہیں کیا گندگی تھی, سارے اس میں سے کھا رہے تھے, بچے بھی تھے. یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. میرے جیسے آدمی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. میں تو جوانی میں بھی اس طرح کا تھا کہ فلم میں اگر کوئی اس طرح کا سین آ جاتا نا الٹا سیدھا, جس میں ظلم تشدد فلانا, تو میں کہتا یار چینج کرو. میں آج بھی میرا یہی حال ہے. لیکن بہرحال